حالی کی اس تصنیف سے قبل تنقید نگاری باقاعدہ فن کی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ مقدمہ شعر و شاعری میں پہلی مرتبہ حالی نے ادبی تنقید کو ایک باضابطہ علم کا درجہ دیا، اس کے اصول و ضوابط وضع کیے، اور مغربی تنقیدیت سے روشنی مستعار لے کر حالی نے اردو زبان و ادب میں اصلی ادبی تنقید کی بنیاد رکھی۔ اور یہ بات میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آج تک بھی تنقید پر اردو شاعری کی تنقید پر ابھی تک اس قدر مکمل کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ مولانا حالی کے نثری سرمایہ کے مطالعے کے بعد قاری یہ بات جان جاتا ہے کہ وہ زبان بامحاورہ استعمال کرتے ہیں، ان کی تحریر کا رنگ سادہ ہے، طرز بیان رواں اور عام فہم ہے، اور ان کے انداز میں غالب کی سی بے تکلفی، برجستگی اور بے ساختگی ہے۔ حالی چونکہ ایک بہت درد مند، حساس اور بالحاظ طبیعت کے مالک تھے، لہٰذا ان کی تحریروں میں بھی خلوص، محبت، شفقت، تہذیب، سادگی، دھیما پن اور طبیعت کا انکسار جگہ جگہ موجود ہے۔ حالی کی نثر نگاری کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں کو دلائل کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اپنے نکتوں کے جواز میں وہ اردو اور فارسی ادب اور کئی دفعہ مغربی ادب سے بھی مستند حوالے پیش کرتے ہیں۔ یادگار غالب اور مقدمہ شعر و شاعری میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اپنے عہد کے دوسرے نثر نگاروں کی طرح حالی بھی موضوع کی مقصدیت کو ذہن میں رکھتے ہیں اور آرائش بیان پر کم توجہ دیتے ہیں۔ حالی کی پرخلوص طبیعت کی طرح ان کی تحریر میں بھی ایک دھیما پن ہے جو ان کے اعلیٰ کردار کا آئینہ ہے۔ غالباً تحریر کے اس دھیمے پن کا یہ نتیجہ تھا کہ حالی کی تحریروں پر جائز و ناجائز حملے بھی کیے گئے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ گئے کہ حالی کا قلم دراصل حضرت مریم کی سوانح لکھنے کے لیے بنا تھا۔ ایک صاحب نے یہ کہا کہ حالی کی نثر میں موت کی مردنی اور پچھلے پہر کی دھوپ کی سی پژمردگی ہے۔ ایک اور نقاد نے لکھا کہ حالی کی تحریریں جذبے سے خالی، بے روح اور روکھی پھیکی ہوتی ہیں۔ تحریک سر سید میں شمولیت کی بنا پہ حالی کو بہت کچھ سننا پڑا۔ سجاد حسین مرحوم نے حالی کا مذاق اڑایا یہ کہہ کر کہ سید کی سرگزشت کو حالی سے پوچھئے، سید کی سرگزشت کو حالی سے پوچھئے، غازی میاں کا حال ڈفالی سے پوچھئے۔ اس میں شک نہیں کہ حالی کی تحریروں میں سر سید والا جوش و خروش نہیں تھا، نہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناصحانہ اور خطیبانہ رنگ، ان کے ہاں شبلی کی طرح بلند آہنگ لب و لہجہ بھی نہیں ہے۔ حالی کی تحریروں میں سکون ہے، توازن ہے، اعتدال ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ حالی کی تحریر پڑھ کر دل میں جوش و ولولہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہنا کہ ان کی تحریر جذبے سے خالی ہے کسی طرح سے بھی درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کسی بھی سوانح عمری کا لکھنا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب لکھنے والے کو اپنے موضوع کے ساتھ کوئی شخصی، ذاتی یا جذباتی لگاؤ ہو۔ یہ دلچسپی تفریحی تو ہو نہیں سکتی، بلکہ ہر صورت میں جذب عقیدت کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں جو اردو زبان و ادب میں انگریزی زبان کے الفاظ کے استعمال کا جو مرض پھیلا ہوا تھا، اور اس میں مرض اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اردو زبان میں وہ متبادل الفاظ موجود تھے، مولانا حالی بھی اس سے اپنا دامن نہیں بچا سکے۔ انگریزی زبان سے ابتدا میں ان کی جو واقفیت تھی وہ واجبی سی تھی، اس کے باوجود تحریروں میں بہت سے انگریزی الفاظ ملتے ہیں جن کا متبادل اردو زبان میں اس وقت موجود تھا، مثلا مٹیریل، انفارمیشن، سمپل، لٹریچر، پوائنٹ، بایوگرافی، فزیکل، پالیٹکس اینڈ لبرل وغیرہ وغیرہ، ان تمام لفظوں کا متبادل اردو میں موجود تھا۔ اردو ادب میں ایک نئے ریئلزم، جسے اردو میں واقعیت کہتے ہیں، کی ابتدا ہوتی ہے۔ آل احمد سرور کہتے ہیں کہ حالی نے کام کی زبان میں کام کی باتیں کرنا سکھائیں۔ آخر میں صرف یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ سوانح عمری کے فن میں مولانا حالی کی یکتائی آج بھی برقرار ہے۔ ان کی اس فوقیت کو شبلی نعمانی، جو اردو ادب کا ایک اور بہت بڑا نام ہے،
ان کی سوانح نگاری بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، اس لیے کہ شبلی نعمانی سوانح نگار ہونے کے باوجود مورخ تھے، تاریخ داں۔ حالی نے اردو میں نہ صرف سوانح عمری کی داغ بیل ڈالی بلکہ ابھی تک ان سے بہتر یہ کام کوئی اور سر انجام نہیں دے پایا۔ مولانا حالی نقاد، شاعر اور سوانح نگار کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ ایک منفرد نثر نگار کی حیثیت سے بھی ہمیشہ زندہ و پائندہ رہیں گے۔ ان کی وفات پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستاں، شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستاں، حالی بھی ہو گیا سوئے فردوس راہ-نورد۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ تاشی بھائی۔ چاہے آپ کہہ رہے تھے کہ نثر خشک صحیح، مگر آپ نے بہت اچھی ساری باتیں اور سب کتابوں کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یہ لکھنا آسان نہیں ہوتا ہے، کافی وقت چاہیے ہوتا ہے ادھر ادھر سے سب چیز مواد اکٹھا کرنے کے لیے، تو میں واقعی دل سے شکر گزار ہوں تاشی بھائی۔